السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سیکھیں گے نماز کے بارے میں، اور اس کے اندر ہم ہماری جو بک ہم نے خود کمپوز کری ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ چونکہ وہ پوری انگلش کے اندر ہے، اور بعض اوقات ہمارے کافی سارے ٹیچرز جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں پڑھ پا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی آسانی کے لیے ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ کوشش کری ہے کہ ہم ٹرانسلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور جہاں تک یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہم نے ورڈنگس وغیرہ لکھی ہیں اس کو میں کوشش کروں گا کہ تمام کی تمام چیزوں کو ڈسکرائب کر سکوں آسانی کے ساتھ۔ یہ ہے ہماری بک جو کہ مین صلاح گائیڈ کے نام سے ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک وومن صلاح گائیڈ بھی ہے، چونکہ اس کے اندر جو بھی ہم پڑھتے ہیں وہ سب چیزیں تو سیم ہوتی ہے آبویسلی، اور لیکن جو کہ فزیکل چیزیں ہیں جو کہ جس کے اندر ہمارے ہاتھ کی پوزیشن ہے، وہ رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ خاصا تبدیلی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس وجہ سے ہم نے اس کی ڈفرینٹ کائنڈ آف بکس کریٹ کی ہیں، اور اس کو ہم اسی طریقے سے ہم پڑھائیں گے۔ سب سے پہلا اسٹیپ ہے ہمارے پاس اسٹیپ نمبر 1، وچ از اباؤٹ نیت۔ ٹھیک ہے، یہ نیت کے بارے میں ہے، اور نیت میں آپ کو بتا دوں گے نیت کہتے ہیں انٹینشن کو۔ اور جب بھی کوئی اگر آپ سے اسٹوڈنٹ کوئی سوال کرتا ہے کہ واٹ از نیت، جب ظاہر ہے آبویسلی جب آپ بچوں کو بولیں گے دا اسٹیپ نمبر 1 از نیت، سو آبویسلی وہ آپ سے پوچھے گا کہ نیت کیا ہوتا ہے، واٹ از نیت، تو دین آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ نیت از کالڈ انٹینشن ان انگلش۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس آگے چلیں تو لکھا ہوا ہے بیفور بگننگ صلاح، بیفور بگننگ صلاح پرفارم وضو اور غسل۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وضو اور غسل دو چیزوں کے بارے میں بتایا گیا جو کہ بچے سوال بھی کر سکتے ہیں آپ کے یہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ وضو جو ہے وہ کہلاتا ہے ایبلیوشن۔ ٹھیک ہے، اس کا پورا ایک ڈیٹیل ویڈیو میں آلریڈی بنا چکا ہوں، تو وہ والی ویڈیو بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پرفارم وضو، ٹھیک ہے، وہ اس کے بارے میں جو وضو کیا ہوتا ہے انگلش میں آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں ایبلیوشن۔ اچھا، یور کلوتھس اینڈ پلیس آف صلاح شوڈ بی کلین، یعنی کہ آپ کے کپڑے، کلوتھس مینس کپڑے، پلیس مطلب نماز کی جگہ، وہ کیا ہونی چاہیے جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، پلیس آف صلاح یعنی کہ نماز کی جگہ شوڈ بی کلین۔ میک شیور یور سطر از کورڈ، یعنی کہ جو آپ کا سطر ہوگا وہ کورڈ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ بچہ آپ سے سوال کرے گا واٹ از سطر، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بتائیں گے کہ سطر دیٹ مینس مینس گارمنٹ شوڈ ناٹ ہینگ بلو دیئر اینکلس۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مردوں کے کپڑے ہیں، گارمنٹس کو بھی کہتے ہیں کپڑے اور کلوتھس کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے بتایا بچوں کو کہ مینس گارمنٹ یعنی کہ مردوں کے کپڑے شوڈ چاہیے ناٹ ہینگ بلو دیئر اینکلس، یعنی کہ ان کے اینگل سے بلو نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اینگل کسے کہتے ہیں؟ اینکل کہتے ہیں ٹخنوں کو، جو ہمارے پاؤں میں ٹخنے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اینکلز۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ a person must face the قبلہ۔ ٹھیک ہے، اب a person مطلب وہ بندہ کہ جو نماز سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، پہلے تو اس کے اینکلز کے نیچے گارمنٹس نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ کپڑے، یعنی جو بھی وہ شلوار پینٹ پہنا ہوا ہے وہ آپ کے پاؤں سے نیچے نہیں ہونے چاہیے۔ سیکنڈ، a person must face the قبلہ، یعنی کہ وہ نمازی جو نماز پڑھنے لگا ہے اس کا جو فیس ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، قبلہ کسے کہتے ہیں؟ ڈائریکشن آف پریئر مکہ، یعنی کہ جو ہمارا رخ جس طرف ہوگا اس کو ہم قبلہ کہیں گے، اور اس کا ڈائریکشن ہم کہتے ہیں اس کی طرف ہمیں نماز کر کے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ پھر میک انٹینشن کوائٹلی اور ان مائنڈ، کہہ رہے ہیں کہ میک انٹینشن، انٹینشن مطلب وہی جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کی نیت، ٹھیک ہے، میک انٹینشن یعنی کہ نیت کریں، کوائٹلی یعنی کہ آہستہ آواز سے، اور ان مائنڈ یعنی کہ اپنے دماغ میں۔ دونوں آپشنز ہیں، دونوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہ آپ چاہیں تو اپنی ہلکی آواز کر کے بھی انٹینشن یعنی کہ نیت کر سکتے ہیں اتنی کہ آپ کے کان سن سکیں، اور یا پھر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف اپنے مائنڈ کے اندر انٹینشن کریں، اور فار وچ ایور صلاح یو وش ٹو پرفارم، یعنی کہ جو بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کی انٹینشن آپ نے ان مائنڈ کرنی ہے یا کوائٹلی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لازم ملزوم چیز ہے کہ جب بھی آپ نماز اسٹارٹ کریں گے تو آپ کی انٹینشن ہمیشہ اس نماز کی ہونی چاہیے کہ جو آپ اسٹارٹ کرنے لگے۔ آگے کہہ رہے ہیں ڈیورنگ صلاح کیپ دا آئی فکسڈ آن دا اسپاٹ ویئر دا ہیڈ ول بی آن سجدہ، کہہ رہے ہیں کہ جب ڈیورنگ صلاح یعنی کہ نماز کے دوران میں کیپ دا آئیز اپنی آنکھوں کو فکسڈ کر دیں آن دا اسپاٹ ویئر دا ہیڈ ول بی آن سجدہ، یعنی کہ جہاں پہ ہم سجدہ کریں گے اس جگہ کے اوپر اپنے
نماز اس اپنی نظروں کو فکسڈ کریں، ٹھیک ہے، یعنی اس طرف لے جائیں۔ دین اچھا سجدہ، سجدہ بچے پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ بھائی سجدہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ہم نماز اسٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز اسٹارٹ کر رہے ہیں ابھی بچوں کو ہم نے نہیں بتایا ہوا کہ آگے کیا ہوتا ہے، سجدہ، رکوع، سجود کیا ہوتے ہیں، تو خروج بسمعی کیا ہوتے ہیں۔ تو بچے ہو سکتا ہے آپ سے سوال بھی کریں، ان کے سوال کے جواب کے لیے یہاں پہ اس کا انگلش ورڈ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی ریفر کروں گا کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جو جو ورڈز میں بتا رہا ہوں ان کو اپنے ساتھ ایک کاپی میں لکھیں، تاکہ کہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ بعد میں ان کو یاد رکھیں، بار بار ویڈیو نہ دیکھنی پڑے، آپ اس کو یاد رکھ لیں، یاد رکھنے کے بعد آپ کو آسانی ہو کہ آپ اس کو بعد میں میمورائز بھی کر لیں، اس کا انگلش ورڈ، اس کو ٹرانسلیشن میں کیا کہتے ہیں، وہ دونوں چیزیں آپ یاد کر لیں، تاکہ جب آپ اس پیراگراف کو پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے سجدہ، سجدے کو انگلش میں کہتے ہیں پروسٹریشن، unless otherwise mentioned، ٹھیک ہے، unless otherwise مطلب اگر یہ اوپر کی بات بچے کو نہیں سمجھ آ رہی تو یہاں پہ ہم نے ایک پکچر بھی مینشن کی ہوئی ہے، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو تصویر مینشن کی ہے نا اس کو دیکھ لیں۔ اچھا انشور کریں، یعنی کہ پکا یہ کریں کہ the feet point towards the direction of قبلہ، یعنی کہ آپ کے فیٹ، اب فیٹ کہتے ہیں پاؤں کو، ٹھیک ہے، اگر ہم ایک پاؤں کی بات کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فٹ، اور اگر ہم دو پاؤں کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فیٹ۔ تو انشور کریں the feet points toward the direction of قبلہ، یعنی کہ آپ کے دونوں پاؤں کی ڈائریکشن بھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے، جو آپ کے فنگرز ہیں ان کا رخ بھی جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انشور کر لیں، پہلے سے دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ ایک پاؤں کی ڈائریکشن دوسری طرف ہو، ایک پاؤں کی ڈائریکشن دوسری طرف ہو، ٹھیک ہے، جس طریقے سے اس پکچر کے اندر ہے یہ رانگ وے ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ سدھار لیں گے، لیکن فی الحال کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈائریکشن ہے یہ رانگ ہے، کیونکہ اس کا ایک پاؤں کی ڈائریکشن دوسری سمت جا رہی ہے، دوسرے پاؤں کی ڈائریکشن دوسری سمت جا رہی ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ٹورڈ دا قبلہ یعنی کہ سیدھے رکھنے، قبلے کی طرف رکھنے۔ آگے کہہ رہے ہیں مین شوڈ کیپ دیئر فیٹ اے منیمم آف 4 fingers width، یعنی کہ مین، مردوں کی جو فیٹ کا جو ود ہے، ود کہتے ہیں چوڑائی کو، وہ کم سے کم 4 fingers ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں، یعنی کہ آپ کا پاؤں ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں لانگ یعنی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے میکسیمم وہ 6 fingers ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا فرسٹ پیراگراف ہے، فرسٹ اسٹیپ ہے جو کہ ہم بچوں کو بتائیں گے، اور اس کے اندر آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ بھائی جو بچہ ہے وہ نیت کے بارے میں سمجھ چکا ہو، اس کو پتا ہو